السلام علیکم۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کو جماعت نہم اردو کے 14ویں سبق برسات کی بہاریں کے سوالات کے نہایت آسان اور مختصر سے جوابات فراہم کروں گا۔ اس سے پہلے بھی میں ویڈیوز بنا چکا ہوں جو سابقہ اسباق ہیں ان کے سوالات و جوابات کے سلسلے میں، اور اس کی ایک پلے لسٹ میں نے بنا رکھی ہے۔ اس پلے لسٹ کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ اس پلے لسٹ کو وزٹ کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کلاس 9th انگلش کے کویسچن آنسرز وتھ ٹرانسلیشن جو کافی ایزی ہیں ان کی بھی ویڈیوز بنا چکا ہوں، اس کی بھی پلے لسٹ کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ اس پلے لسٹ کا بھی وزٹ کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سوال الف ہے ہمارے پاس، پہلے بند میں کون کون سے قافیے استعمال ہوئے ہیں؟ جواب: پہلے بند میں برسات، باغات، قطرات اور گھات قافیے کے طور پر استعمال ہوئے ہیں۔ شعر کے آخر میں آنے والے ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہا جاتا ہے۔ سوال ب ہے ہمارے پاس، تیسرے بند میں موجود ردیف کی نشاندہی کریں۔ جواب: تیسرے بند میں دو الفاظ ہرے بچھونے بطور ردیف استعمال ہوئے ہیں۔ شعر کے آخر میں آنے والے لفظ یا الفاظ کے مجموعے کو ردیف کہا جاتا ہے۔ سوال جیم ہے، چوتھے بند میں کون سا لفظ بطور ردیف استعمال ہوا ہے؟ جواب: چوتھے بند میں کوئی لفظ بھی بطور ردیف استعمال نہیں ہوا۔ اس بند کے آخری الفاظ قافیے ہیں، یعنی اس میں ردیف استعمال نہیں ہوئے، قافیے استعمال ہوئے آخری الفاظ۔ سوال دال ہے، تیتر اللہ کی عظمت کیسے بیان کرتا ہے؟ جواب: تیتر سبحان تیری قدرت کہہ کر اللہ کی عظمت بیان کرتے ہیں، یعنی اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو یہ سبحان تیری قدرت کو میں نے واوین میں لکھا ہے کیونکہ یہ نظم کے الفاظ ہیں، تو آپ نے بھی ان کو واوین میں لکھنا ہے۔ سوال ہے، گلزار کے بھیگنے اور سبزے کے نہانے سے کیا مراد ہے؟ جواب: گلزار کے بھیگنے اور سبزے کے نہانے سے مراد بارش کا ہونا ہے۔ بارش باغ اور سبزے کو مزید نکھار دیتی ہے۔ تو یہاں آ کر ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔